ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، کروڑا درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، و امام الحسن والحسین، و امامنا فی الجنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر رحمت بخشش کی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین کے لیے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العالمین نے جس وقت اس کائنات کو پیدا فرمایا، جہاں پر اس کائنات میں بے شمار بے حد و حساب مخلوقات کو پیدا فرمایا، وہیں انسان کو فضیلت عطا فرما کر اشرف المخلوقات بنایا، اور انسان کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا۔ 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء کرام کو اس کائنات میں مبعوث فرمایا گیا، اور آخر الزماں پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ آخری امت محمدیہ، آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح اللہ رب العالمین نے باقی انبیاء کرام کو معجزات سے نوازا، اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات سے نوازا، اور محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار معجزات میں سے معجزہ معراج بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس معجزے کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی رات کے تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد اقصی سے آسمانوں کی بلندیاں تک جنت اور جہنم کا دکھایا جانا، اور پھر اس رات کے تھوڑے سے لمحے میں واپس دنیا پر آ جانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے، جو رسول مکرم سے پہلے کسی کو عطا نہیں کیا گیا۔ معجزہ معراج رات کے تھوڑے سے پہر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سیر کرنا آسمان دنیا کا، اور جنت اور جہنم کا دیکھنا، اور پھر رسول اللہ کا صبح واپس آ کے لوگوں کو بتانا۔ اس معجزہ کی تاریخ کے متعلق اختلافات موجود ہیں۔ عرف عام میں معروف یہ بات ہے کہ 27 رجب کو یہ معجزہ معراج پیش آیا۔ 27 رجب کی رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے آسمانوں کی طرف گئے اور واپس آئے، اور یہ نبوت کا 10واں سال ہے۔ علماء کرام نے تاریخ کے اندر بے شمار اختلافات موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ معراج کی ابتدا ام ہانی کے گھر سے ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے ہیں، آسمان سے جبرائیل امین آئے، چھت کو کھولا گیا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ میں حتیم کے پاس لایا گیا، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ کو چاک کیا گیا اور آپ کے سینہ سے دل کو نکال کر زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سینہ سے لے کے ناف تک میرے پیٹ کو کھولا گیا، دل نکال کر ایک تھال میں رکھا گیا، زمزم کے پانی سے اسے دھویا گیا، ایمان اور حکمت سے میرے سینے کو بھر کے واپس جوڑ دیا گیا۔ پھر یہاں سے ابتدائے معراج کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے براق کو پیش کیا گیا۔ اے اللہ کے پیغمبر، براق کیا چیز ہے؟ برق سے اس کی تشبیہ دی جاتی ہے، بجلی سے اتنی تیز سفر کرنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا براق گدھے سے تھوڑا سا بڑا، کھچر سے تھوڑا سا چھوٹا، سفید کلر کا یہ جانور ہے اور اتنی تیزی ہے کہ جہاں تک نظر جاتی ہے اس کا ایک قدم چلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس براق کو پیش کیا گیا تو اس براق نے تھوڑی سی ہلچل کی، اس نے تھوڑی سی شوخی کرنا چاہا اور حضرت جبرائیل امین جن کے ہاتھ میں ان کی باگ پکڑی ہوئی ہے کہنے لگے اے براق تھم جا، کیا تجھے پتا نہیں کہ آج تجھ پر سواری کرنے والا کون ہے؟ آج تجھ پر جس نے سواری کرنی ہے وہ دو جہانوں کے سردار ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھ پر آج سواری کریں گے۔ اور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر براق پر طے کیا گیا اور پھر مسجد اقصی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو بالکل اسی جگہ باندھا جہاں پہلے انبیاء کرام اپنی سواری کو باندھا کرتے تھے۔ پھر رسول اللہ مسجد کے اندر تشریف لے گئے، آپ نے دیکھا کہ مسجد میں پہلے سے انبیاء کرام کی جماعت موجود ہے، جتنے انبیاء کرام اس کائنات میں آئے وہ سب انبیاء کرام موجود ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں معراج کی رات انبیاء کرام کی امامت کروائی اور امام الانبیاء کا لقب مل گیا۔ رسول اللہ کی اقتداء میں کائنات میں جتنے پیغمبروں کو معبوس کیا گیا سب انبیاء کرام نے محبوب پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھی۔ اور پھر رسول اللہ فرماتے ہیں جب میں نے نماز سے فارغ ہو گیا مسجد اقصی سے باہر نکلا، میرے سامنے دو پیالوں کو پیش کیا گیا، ایک پیالے میں دودھ ہے، دوسرے پیالے میں شراب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل امین کہنے لگے اے اللہ کے پیغمبر، یہ دو پیالے آپ کے لیے پیش کیے گئے ہیں، ان میں سے جو آپ کی مرضی ہے اس کو پی لیجئے، ہماری مہمان نوازی کو قبول کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دودھ والے پیالے کو پکڑا اور دودھ پینا پسند کیا تو حضرت جبرائیل امین فرماتے ہیں آپ نے وہی چیز پسند کی جو اللہ اپنے نبی کے لیے پسند کرتا تھا۔ پھر یہاں سے آسمان کی طرف سیڑھی لگائی گئی، پہلے آسمان پر پہنچے، حضرت جبرائیل امین نے پہلے آسمان کے دروازے پر دستخط دی، دروازہ کھٹکھٹایا، اس دروازے کے دربان نے پوچھا من انتا، آنے والا کون ہے؟ حضرت جبرائیل امین فرمانے لگے انا جبرائیل، میں جبرائیل امین ہوں۔ پھر اس دربان نے سوال کیا من معکا، آپ کے ساتھ دوسرا آنے والا کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل امین فرمانے لگے محمد الرسول اللہ، دوسرے اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو یہ دربان پوچھتا ہے اپنی مرضی سے آئے ہو یا بلائے گئے ہو؟ حضرت جبرائیل امین فرمانے لگے ہمیں بلایا گیا ہے تاکہ آسمانوں کی سیر کی جائے۔ پہلے آسمان کا دروازہ کھولا گیا، مرحبا بہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا گیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حضرت آدم بیٹھے ہیں، جب اپنی دائیں جانب دیکھتے ہیں تو مسکرانے لگتے ہیں، جب اپنی بائیں جانب دیکھتے ہیں تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگ جاتے ہیں۔ رسول اللہ نے حضرت جبرائیل امین سے پوچھا یہ کون ہے، کیا معاملہ ہے؟ جب دائیں جانب دیکھتے ہیں مسکرا اٹھتے ہیں، بائیں جانب دیکھتے ہیں تو رونا شروع کر دیتے ہیں۔ جبرائیل امین نے فرمایا کہ یہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور جب اپنی دائیں جانب دیکھتے ہیں تو مسکراتے اس وجہ سے ہیں کہ ان کی اولاد میں سے جتنی بھی نیک روحیں ہیں وہ ان کی دائیں جانب موجود ہیں، اور جب اپنے اولاد میں سے نیک کو دیکھتے ہیں تو مسکرا جاتے ہیں، اور ان کی بائیں جانب ان کی اولاد میں سے جو برے لوگ ہیں، جو جہنمی لوگ ہیں، ان کی روحیں موجود ہیں، جب یہ اپنی بائیں جانب دیکھتے ہیں تو اس واسطے رو دیتے ہیں کہ یہ اپنی اولاد میں جہنمی لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا مرحباً بابن الصالح، مرحباً بنبی الصالح، اے میرے نیک بیٹے تیرا آسمانوں پہ آنا مبارک ہو، اے اللہ کے نیک پیغمبر تیرا آسمانوں پہ آنا مبارک ہو۔ پھر دوسرے آسمان کی طرف سفر شروع ہوا، دوسرے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پھر وہی سوال و جواب، من انتا کون ہے؟ انا جبرائیل، میں جبرائیل ہوں۔ من معاکا، آپ کے ساتھ کون آیا؟ محمد الرسول اللہ، بلائے گئے ہو یا اپنی مرضی سے آئے ہو؟ وہی سوال و جواب، ویسے ہی جواب دیے گئے، دروازے کو کھول دیا گیا، استقبال کیا گیا، اور دوسرے آسمان پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہتے ہیں، مرحباً اخی صالح، مرحباً بنبی صالح، اے ہمارے نیک بھائی آپ کا آسمان پہ آنا مبارک ہو، اے اللہ کے نیک نبی آپ کا آسمانوں پہ آنا مبارک ہو۔ یہاں پر تیسرے آسمان کی طرف چل دیے، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے یقیناً اتنا خوبصورت پیدا فرمایا، جب مجھ پر سورت یوسف کو نازل کیا گیا، حضرت یوسف کی حالات زندگی کو ذکر کیا گیا، اس وقت عورتوں نے جو اپنے ہاتھ کاٹے اس بات کی سمجھ نہ آئی، لیکن جب میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تیسرے آسمان پر دیکھا تو پھر مجھے علم ہوا کہ جو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پوری کائنات سے آدھا حسن اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا گیا۔ پھر یہاں سے چوتھے آسمان کی طرف وہی سوال و جواب، چوتھے آسمان کا دروازہ کھولا گیا، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کروائی گئی۔ پھر پانچویں آسمان پر پہنچے، حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات کروائی گئی۔ پھر اسی طرح چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر ساتویں آسمان کا سفر شروع کیا گیا۔ جب ساتویں آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، وہاں پر وہی سوال و جواب کہ من انتا من معاکا، کون آیا ہے، آپ کے ساتھ کون ہے؟ رسول اللہ کا تعارف کروایا گیا، دروازہ کھولا گیا۔ آقا علیہ السلام کو ساتویں آسمان پر مرحبا اہلا و سہلا، مرحبا کہا گیا، استقبال کیا گیا۔ حضرت جبرائیل امین ساتھ ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں ساتویں آسمان پر پہنچا، صبح سامنے مجھے بالکل جس طرح زمین پر بیت اللہ موجود ہے، اسی طرح سامنے بیت المعمور کی عمارت نظر آئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بیت المعمور بالکل آسمان پر اسی جگہ پر موجود ہے جہاں پر نیچے بیت اللہ موجود ہے، بالکل اس کے اوپر بیت المعمور موجود ہے، اور اس کے گرد فرشتے طواف کرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن میں 70,000 فرشتہ
بیت المعمور کے گرد طواف کرتا ہے، اور جو فرشتہ آج کے دن طواف کر لے گا قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی۔ اللہ رب العالمین کے فرشتوں کی تعداد اتنی بڑی ہے۔ پھر یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا جو بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استقبال کیا، مرحبا بابن الصالح، اے میرے نیک بیٹے تیرا آسمانوں پر آنا مبارک ہو، مرحبا بنبی الصالح، اے اللہ کے نیک نبی تیرا آسمانوں پہ آنا مبارک ہو۔ اور ان 7 آسمانوں پر جتنے انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی، صرف 2 انبیاء کرام نے مرحبا بابن الصالح، اے میرے نیک بیٹے تیرا آسمانوں پہ آنا مبارک ہو، ایک حضرت آدم علیہ السلام اور دوسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بیٹا کہہ کے مخاطب فرمایا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، یہاں سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جاری ہوا، اور یہاں پر سدرۃ المنتہا کے قریب آخری بیری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے غور سے دیکھا اس بیری کے پتے ہاتھی کے کان کی مانند تھے، اس بیری کے بیر ہجر شہر کے مٹکوں کی طرح تھے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا عند سدرۃ المنتہا، کہ سدرۃ المنتہا آخری بیری ہے جہاں سے آگے جبرائیل امین کو جانے کی اجازت نہیں۔ وہاں پر اللہ رب العالمین کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور جب مسجد اقصیٰ سے باہر نکلے آسمان کا سفر شروع کیا گیا، وہاں پر مہمان نوازی فرمائی گئی، دودھ اور شراب پیش کیا گیا، رسول اللہ نے دودھ کو اپنایا۔ پھر یہاں سدرۃ المنتہا کے قریب رسول اللہ کے سامنے 3 پیالوں کو پیش کیا گیا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایک پیالے میں دودھ موجود ہے، دوسرے پیالے میں شہد موجود ہے، تیسرے پیالے میں شراب موجود ہے، اور رسول اللہ نے پھر یہاں پر دودھ کو پیا، دودھ کو پینا پسند کیا۔ تو جبرائیل امین فرماتے ہیں اے اللہ کے پیغمبر، آپ نے وہی چیز پسند کی جو اللہ رب العالمین پسند فرماتے ہیں۔ اور رسول اللہ نے فرمایا 2 چیزوں کی دعوت کبھی اس کو واپس نہ کرو، اگر کوئی آپ کو دودھ کی دعوت دے تو اس کا انکار مت کرو، اگر کوئی آپ کو تکیہ دے تو اس دعوت کو انکار مت کرو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ ملاقات، جنت کا دکھلایا جانا، جہنم کا دکھلایا جانا، اور سدرۃ المنتہا سے جب واپسی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ کے اتنا قریب چلا گیا کہ جو فرشتے اللہ کے احکامات کو لکھتے ہیں، جو فرشتے تحریروں کو لکھتے ہیں، ان کے کلموں کی آواز مجھے سنائی دینے لگی، اور یہاں پر میں نے حضرت جبرائیل امین کو دوسری مرتبہ ان کی صحیح اصلی شکل کے اندر دیکھا، اور پھر یہاں سے واپسی کا سفر شروع ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے معراج کی رات مجھے 3 چیزیں عطا کی۔ آپ علماء کرام سے اکثر سنتے ہیں کہ معراج کی رات ایک تحفہ عطا کیا گیا، رسول اللہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم نے روایت نقل ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، رسول اللہ نے فرمایا 3 چیزیں مجھے عطا کی گئی معراج کی رات۔ پہلے نمبر پر 50 نمازیں، دوسرے نمبر پر سورۃ البقرہ کی آخری آیات، تیسرے نمبر پر اللہ رب العالمین نے جو انعام عطا فرمایا وہ یہ تھا کہ میری امت میں سے ہر شخص کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس نے کبھی اپنی زندگی میں شرک نہ کیا ہو، ساری زندگی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو۔ اللہ رب العالمین قیامت والے دن اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے واپسی پر ملاقات کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا محمد اقرائی من کا سلام۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے محمد اپنی امت کو میری طرف سے پیغام دیجئے کہ جنت اللہ رب العالمین نے بہت خوبصورت بنائی ہے۔ جنت کا جو میدان ہے وہ بالکل چٹیل ہے، اس میں کوئی چیز، کوئی پودا نہیں لگا، اس کا پانی میٹھا ہے، بہت پیاری جگہ ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے حصے کی جو جنت ہے اس پر شجرکاری کر دی جائے، تمہارے حصے کی جو جنت کا ٹکڑا ہے اس کو اللہ رب العالمین باغات کے اندر تبدیل کر دے، اس کو حسین و جمیل بنا دے، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ پھر 4 کلمات کا ورد کیا کرو۔ ان میں سے پہلا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ان کلمات کے متعلق ہے۔ کسی میں ترتیب اس طرح ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کلمات کی ترتیب کسی طرح بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر اپنی جنت کے ٹکڑے کو حسین و جمیل بنانا چاہتے ہو تو کثرت کے ساتھ ان کلمات کا ورد کیا کرو۔ 4 کلمات ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ ان 4 کلمات کو کثرت سے پڑھو، اللہ رب العالمین جنت کو باغات میں تبدیل فرما دیں گے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچے، فرمانے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوشی پہ واپسی پہ جا رہے ہو، لگتا ہے کوئی بڑا تحفہ مل گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسول اللہ نے بتلایا کہ اللہ پاک نے 50 نمازیں عطا کر دی۔ حضرت موسیٰ فرمانے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس جائیے، اللہ سے تخفیف کروائیے، میں ان لوگوں کے اندر، ان امتوں کے اندر وقت گزار کے آیا ہوں، مجھے پتا ہے کہ آپ کی امت اتنی طاقت نہیں رکھتی۔ حضرت موسیٰ کے اصرار پر رسول اللہ واپس گئے، اللہ پاک نے 5 نمازوں کی تخفیف عطا فرما دی، 50 سے 45 رہ گئے۔ پھر واپس آئے، پھر تکرار ہوا، پھر واپس گئے 40۔ اسی طرح ہر چکر میں 5 نمازیں کم ہوتی گئیں، یہاں تک کہ 5 نمازیں باقی رہ گئیں، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی امت نمازیں 5 پڑھے گی، ان کو اجر 50 نمازوں کا ہی دیا جائے گا۔ نمازیں بے شک 5 پڑھیں گے لیکن اجر 50 نمازوں کا ہی دیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ نے پھر کہا کہ اور تخفیف کروائیے۔ رسول اللہ فرمانے لگے کہ مجھے اب شرم آتی ہے کہ میں کس منہ سے اللہ کے پاس جاؤں، 50 سے 5 نمازیں باقی رہ گئی۔ بہرحال یہ معراج کا جو پورا سفر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، بالکل جاگتے ہوئے، کیونکہ معجزات جو دیے جاتے ہیں وہ دنیا کے قاعدے قانون سے بالکل علیحدہ ہوا کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ معراج خواب کے اندر ہوا۔ اگر معراج خواب کے اندر ہوتا تو ابو جہل کبھی رسول اللہ کا مذاق نہ اڑاتا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے لوگوں کو بتلایا تو سب نے جھٹلا دیا، صحابہ کرام پریشان ہو گئے۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا گیا، کیا ابو بکر آپ کے نبی اس طرح کی بات کہتے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، کیا میرے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے؟ بتلایا گیا جی، تو حضرت ابو بکر نے فوراً تصدیق کر دی۔ اسی لیے حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب عطا کیا گیا۔ رسول اللہ کو معراج جو معروف قول ہے اس کے مطابق 27 رجب رات کا وقت تھا، نبوت کا 10واں سال تھا۔ رسول اللہ نے جاگتے ہوئے اپنے گھر سے مسجد حرام، بیت اللہ کے قریب، بیت اللہ سے مسجد اقصی، مسجد اقصی سے پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا اور 7واں آسمان، پھر سدرۃ المنتہا اللہ کے قریب فرشتوں کے کلموں کی آواز کا سننا،
اور مہمان نوازی کو قبول کرنا، جنت اور جہنم کی سیر کرنا، یہ سارے معاملات بالکل جاگتے ہوئے اور واپس اپنے گھر کے اندر آنا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بھی یہی بات کو ذکر فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ اللہ کی ذات پاک ہے جس نے اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے آسمانوں کی سیر کروائی۔ اس رات کو جاگنا، 27 رجب کا روزہ رکھنا، اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کوئی بھی اس طرح کا عمل ثابت نہیں ہے۔ یہ غیر شرعی عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نفلی روزے بتلائے ہیں ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا ہر سموار اور جمعرات کا روزہ رکھو، ایام بیز ہر چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ رکھو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ ذی الحج کے روزوں کی فضیلت کو بیان کیا۔ اسی طرح عاشوراء کا روزہ، محرم کے روزوں کا تذکرہ فرمایا۔ جو نفلی روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلائے، ہمیں انہی روزوں کو رکھنا چاہیے، کیونکہ ہمارا اس دنیا میں زندگی بسر کرنا ہمیشہ نہیں، اور ہمارے مسلمان ہونے کا مقصد صرف اتنا ہے جو بات رسول اللہ نے بتلا دی اس پر عمل کر دے، جو رسول اللہ نے جس کام سے روک دیا اس سے ہم رک جائیں۔ جب ہمارا دین، ہمارے عمل کا پیمانہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے عین مطابق ہوگا، اس وقت ہماری یہ دنیا کی زندگی بھی کامیاب ہوگی اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین ہمیں جنت عطا فرما دیں گے۔ دعا ہے جو کچھ سنا ہے اللہ رب العالمین اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔